جہاں پر بھی اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی پاک فوج کا جوان کھڑا تھا سندھ میں، اور کا جوان اس کے ساتھ کھڑا تھا. صرف 1965 کی جنگ میں. آج ہم 2023 میں ہیں اور یہاں پہ ایک پورا ڈویژن لگا ہوا ہے اور ایک ڈویژن نیچے لگا ہوا ہے سندھ میں. اگر ہم 1965 کی جنگ کی بات کریں تو یہاں چھوٹی سی فوج تھی. اس وقت 40,000 اور اس بارڈر پہ کھڑے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ. اور آج میں یہ جوش اور یہ ولولہ جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں صرف اپنا ڈویژن جو 16 ڈویژن ہے 20,000 کا وہ کمانڈ نہیں کر رہا، بلکہ میرے پیچھے ہزاروں ہور کھڑے ہوئے. اور آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں دشمن میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. میں جب یہاں سے واپس جاؤں گا اور یہ امیجز اور یہ تصویریں اور یہ ویڈیو جب میرے بڑے دیکھیں گے تو آپ یقین مانیں ان کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا. ہمیشہ سے ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیشہ سے ہمیں ہدایت ملتی رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے. یہ اس زمین کے مالک ہیں، یہ اس زمین کے رکھوالے ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ مل کر رہے ہیں. کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی قوم جو کسی ملک کی بھی جو فوج ہے وہ اکیلے لڑ نہیں سکتی. جتنی بھی اقوام ہیں اس دنیا میں اور جتنی بھی فوجیں ہیں اس دنیا میں، جب جنگ کا وقت آتا ہے، جب دشمن للکارتا ہے تو یہ فوج نہیں ہے جو لڑتی ہے، یہ ملک کی قوم ہوتی ہے جو مکمل قوم ایک جگہ ہوتی ہے اور وہ لڑتے ہیں دشمن کے ساتھ، وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں ایز فوجی اس یونیفارم کا حصہ ہوتے ہوئے فخر ہے. آج مجھے اتنا فخر ہے کہ میں ایک ایسی قوم کا فوجی ہوں جو کہ پیچھے کھڑی ہے ہمارے اور hمارے ساتھ کھڑی ہے. صرف پیچھے نہیں کھڑی بلکہ ہمارے ساتھ مورچے میں کھڑی ہو کے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اور ہم سے زیادہ قربانی دیتے ہیں. اگر قربانیوں کا ذکر کروں تو 16 ڈویژن کے ایریا میں 32 ہوروں نے جام شہادت نوش کیا، صرف میرے علاقے میں جو 16 ڈویژن کے علاقے ہے. اور خاص طور پر میں شہید کھنڈو فقیر اور لکھمیر فقیر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے انڈیا میں گھس کر گتارو فورٹ کو فتح کیا اور پھر وہیں پہ جام شہادت نوش کی. جو شہید ہوتے ہیں جی وہ فوج کے نہیں ہوتے، وہ قوموں کے شہید ہوتے ہیں. اور آج جو ہم اس آزاد فضا میں سانس لے Rہے ہیں یہ ہمارے شہیدوں کا خون ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاد مملکت میں جی رہے ہیں. جس وقت بھی پاکستان اور پاک فوج نے ہروں کو آواز دی تو اس جماعت نے ہمیشہ لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ حصہ لیا، چاہے وہ جنگ ہو یا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خدمات ہوں. جب بھی وطن عزیز پر سیلاب جیسی آفت آئی تو ہر پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور اگر شجرکاری مہم کے لیے ان کو آواز دی گئی تو ان کی خدمات قابل تحسین تھی. ہمارے ہر شہداء اور ہماری قوم اور مجاہد فورس کا فخر ہیں. ہروں کی ان قربانیوں کو تا قیامت یاد رکھنے کے لیے پاک فوج کی طرف سے ہر شہداء کے لیے ایک یادگار بنانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ ہماری لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی ہر کمیونٹی کے ساتھ، اس میں ایک بڑی اچھی سجیشن آئی کمیونٹی کی طرف سے کہ نیچے 18 ڈویژن میں جتنے بھی شہداء ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک یادگاری شہداء بنائی ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سجیشن پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے بھی اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یادگار بنایا. آپ لوگوں کا پہلے تو ہم امید کرتے تھے، آج یہ جوش، یہ ولولہ اور یہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، میں جب یہاں سے واپس جاؤں گا تو اس یقین کے ساتھ جاؤں گا
کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری فوج اکیلی نہیں ہے، میرے پیچھے یہ ہر قوم کھڑی ہے. جب تک یہ قوم کھڑی رہے گی انشاءاللہ دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. ہم ہر فوج کے ساتھ، ہم ہر شکریہ جی. آپ لوگوں کی ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہم ہمیشہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش رہیں گے. آپ لوگوں کی سہولیات اور مسائل کے لیے 509 بٹالین کا شوکت صاحب کا، چیف خلیفہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق رہے. باقی بھی چیف صاحب اور باقی جتنے بھی خلیفہ ہمارے اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، ان کا تمام ہمارے کمانڈرز کے ساتھ گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہم ہمیشہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کا ہم دراگ کر سکیں، ان کا حل نکال سکیں. میں آخر میں چیف خلیفہ صاحب، ڈاکٹر فاروق صاحب، دیگر جتنے بھی عمائدین ہیں، جتنے بھی اور کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاک فوج کا ساتھ دیا. میں خاص طور پر ڈاکٹر فاروق کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو کم سے کم کیا اور رابطوں کو تیز تر کیا. آج اسی کمیونیکیشن اور اسی تعلق اور اسی ملنے کی وجہ سے ہم آج یہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارا تعلق مزید مضبوط ہوتا جائے گا. آخر میں پاکستان زندہ باد، ہر کمیونٹی زندہ باد.